بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی تلاوت میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 سے اس کا بقیہ حصہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ سبا یہ مکی صورت ہے۔ سورہ فاطر یہ مکی صورت ہے۔ سورہ احزاب کا جو موضوع چل رہا تھا اسی کو آگے بڑھائیں گے، اور اللہ رب العزت نے پچھلے آیات بینات میں امہات المؤمنین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب کر کے ان سے بعض چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ تم دنیا و آخرت میں سے ایک چیز کو پریفر کر لو۔ اگر نبی کا انتخاب چاہتی ہو تو پھر تمہیں آخرت بھی ملے گی، اور اگر دنیا پسند کرتی ہو تو نبی سے جدائی اختیار کر لو، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ یہ سبق دینا مقصود ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر حیثیت ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کی ہے، جن کے ساتھ آخرت منسلک ہے، اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا اجر، وہ اجر عظیم ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مقام اور ان کے سٹیٹس کو بیان فرمایا کہ یہ کوئی عام خواتین نہیں ہیں۔ پھر مسلم خواتین کو گھروں میں رکے رہنا اور ان کو زیب و زینت نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمانا یہ ہے، اور پھر اہل بیت اطہار کی تطہیر کا اعلان، جسے آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے، وہ اسی رکوع میں شامل ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے مسلمان مرد اور عورت کے مقام کو باہم برابر کیا ہے۔ اگر آپ پوری آیت مبارکہ یہاں پہ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ مسلمان مرد ہے تو مسلمان عورت ہے، مومن مرد ہے تو مومن عورت ہے، کانے مرد ہے تو کانے عورت ہے۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مرد کا مقام اللہ کی نظر میں زیادہ ہے اور عورت کا مقام اللہ کی نظر میں کم ہے، نہیں، یہاں پہ وہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ دونوں کو برابر رکھتے رکھتے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اختتام میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں تقوی پسند کیا جاتا ہے، چاہے وہ مرد میں ہو چاہے وہ عورت میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کو ہر حال میں ترجیح دی جائے گی۔ پھر یہاں پہ اسی رکوع میں حضرت زید اور حضرت زینب کا جو نکاح ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت زینب کو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اپنے نکاح میں عقد میں لیا۔ یہاں پہ ایک زمانہ جاہلی کی ایک ٹریڈیشن تھی کہ جو منہ بولا بیٹا تھا نا، اس کو وراثت میں حصہ دار بنا لیا جاتا تھا۔ تو اس کے اس اصول کو، زمانہ جاہلی کے اس اصول کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت زید سے طلاق دلوائی۔ حضرت زینب کی معاملہ قدرتی طور پہ یوں تھا کہ حضرت زید اور حضرت زینب کا آپس میں جو ہے نا وہ نباہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کے جو ہے نا وہ اظہار کیا اس بات کا، اور وہ قریشی خاتون تھیں۔ حضرت زید جو ہے نا وہ ایک غلام کی حیثیت سے تھے، تو وہ اس مقام و مرتبے کو آپس میں ایکول نہیں کر پا رہے تھے، تو اس طرح وہ پھر ان کا آپس میں نباہ نہیں ہوا، طلاق ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اپنا مقام مرتبہ قائم رکھنے کے لیے اپنے عقد میں لے لیا۔ اب یہاں پہ آ کے جو مدینہ کے یہودی تھے انہوں نے اس کا بڑا واویلا کیا، دیکھو جی منہ بولا بیٹا بنایا تھا، پھر اس کو عقد میں، پھر اس کو زینب کو اس کے عقد میں دیا، پھر اس سے نکاح طلاق دلوائی، پھر اس کو اپنے عقد میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پسند فرمایا تھا کہ اس ٹریڈیشن کو ختم کر دیا جائے، بلکہ حقیقی وارث کو ہی جو ہے نا حقیقی بیٹا ہی حقیقی وارث کہلائے گا، منہ بولا بیٹا وارث نہیں سکے گا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سلسلہ بنایا، جبکہ یہودیوں نے اس کو الٹا سمجھا اور الٹا تو یہاں پر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جڑا ہوا اگلا مفہوم جو ہے نا وہ مقام نبوت، ختم نبوت کا ہے۔ یعنی لوگوں نے مقام نبوت کی تذلیل کی، اللہ نے مقام نبوت کو مقام اور مرتبہ دیا، اس کا ذکر کیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو خاتم النبیین کا اعلان فرمایا اسی رکوع میں۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے تسبیح و تقدیس کو بیان فرمایا، اور مومنین پر سلام قیامت کے دن پڑھا جائے گا، اس کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تحمید بیان فرمائی، وہ کیا تھا کہ نبی شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بنا کے بھیجا گیا، اس چیزوں کا ذکر کیا۔ طلاق کی صورت میں جو عدت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا کہ اگر طلاق قبل از مس
یعنی اگر خلوت نہیں ہوتی تو طلاق واقع ہو جائے تو عدت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا ذکر کیا۔ وہ رشتے جن سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کا ذکر کیا۔ اِسار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد عورت سے نکاح کی ممانعت قرار دے دیا گیا، اس کا ذکر کیا۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے پورے رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے آداب بھی بیان فرمائے۔ حقیقی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھا چلتی ہے قرآن پاک میں۔ اکثر آیات بینات میں جہاں پہ نبی کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں پہ اللہ کی اطاعت کا بھی ذکر ہے، تو اس لیے نبی کے گھر کے مقام کو بیان فرمایا اور مومنوں کو کہا کہ تم جب نبی کے گھر میں جاؤ تو پہلے داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کے لیے کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ازواج مطہرات کے پردے سے پیچھے بات کیا کرو، ان کے سامنے آ کر کے بات کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمائی ہونے کے بعد بھی تم ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ باپ، بیٹوں، بھائی، بھتیجے وغیرہ کی اجازت ہے، وہ گھر میں آ سکتے ہیں، بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہیں، ان کو اپنا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کا ذکر کیا گیا، یہ بھی عزت و تکریم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں پر ڈائریکٹ اللہ نے لعنت فرمائی، اس کا ذکر کیا۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات اور مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا، منافقین کی حرکتوں کو بے نقاب کیا، قیامت کے دن ان پر لعنت یعنی منافقین پر لعنت کی جائے گی، اس کا ذکر کیا۔ پھر مومنوں کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہونے کا حکم دیا، جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا نا کہ جاؤ تم لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو اللہ کریم نے مومنوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ سچ اور اصلاح کا حکم دیا، ایمان اور اللہ رب العزت کی عرفان کا حکم دیا، اللہ رب العزت کی امانت جو بندے کو سونپی گئی تھی اس کا ذکر کیا۔ اگلی سورت جو ہے نا وہ سورہ سبا ہے، اس کی پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی کاریگری، قیامت کے انکار کرنے والوں، اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی سزا، زمین و آسمان اللہ کی رحمت کے گھیرے میں ہیں تو اللہ رب العزت کی طاقت اور سطوت میں ہے، اس کا ذکر کیا۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا، اور ان کی عظمت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو گرم کر دیا اور یہ قدرتی ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، اور جس طرح چاہتے حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ڈھال لیتے، اور زرہ بنانے کا جو ایک انداز تھا وہ بھی سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایجاد فرمایا۔ حضرت سلیمان کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا کہ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اور ان کے زمانے میں پختہ عمارتیں بنیں، تماثیل بنے، لوگوں کی مماثلتیں بننا شروع ہو گئیں، بڑے بڑے حوض پانی کے اکٹھے ہوتے تھے اور پانی ان سے استعمال کرتے، بڑی دیگوں میں کھانا بننا، چولہے بڑے بڑے استعمال ہونا، یہ اس زمانے کی ترقی کو بیان کیا گیا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیا۔ پھر قوم سبا کا ذکر کیا، کس طرح اللہ نے ان کے علاقے میں بند اور ڈیموں کا ایک سلسلہ قائم کیا تھا۔ وہ ایسی مضبوط اور طاقتور قوم تھی جو یمن کے علاقے میں قوم سبا کے نام سے تھی کہ وہ اپنے باغوں کو سیراب کرنے کے لیے ڈیم ان نے بنائے، اور ڈیموں سے پانی نکالتے تھے اور پھر پانی سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے تھے۔ پھر باغات بنائے تھے، اور وہ باغات اللہ رب العزت نے جب ان سے اپنا حصہ مانگا تو حصہ دینے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے کوئی ایسا ان کے اوپر ڈیموں کی سبب جو ہے نا وہ پانی کا اخراج کیا کہ وہ سارے کے سارے باغات اور سارے کے سارا ان کا سلسلہ تباہ و برباد ہو گیا، یعنی اللہ کی آزمائش کا ذکر کیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ وہ ذرے کی بھی مالک نہیں ہیں، اللہ ہی ہر چیز کا مالک و خالق ہے، اور اس کے ہاں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ رزق جو بھی آتا ہے بندے کے ذریعے وہ اللہ کریم کی ذات سے ہو کے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے اور بنی نوع انسانوں کے لیے، اس کا ذکر کیا۔ چوتھے رکوع میں قرآن اور پہلی کتابوں پر ایمان نہ لانے کی سزا کا ذکر کیا۔ قیامت میں کمزور لوگ متکبر لوگوں سے مکالمہ کریں گے، کیا کریں گے کہ بھائی دنیا میں تو ہم کمزور تھے، تم طاقتور تھے، وہ دنیا میں تمہارا تکبر تھا، آج تمہارا تکبر نہیں نظر آ رہا، کدھر تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ مکالمے کا ذکر کیا، وہ کہیں گے کہ دنیا ہمارے لیے تھی، آج آخرت ہمارے لیے نہیں ہے، اس بات کا ذکر کیا۔ پھر پانچویں رکوع میں اموال و اولاد کوئی فائدہ نہیں دیں گے، دنیا میں تو فائدہ ہوگا لیکن آخرت میں کوئی نفع نہیں دیں گے، نفع دینے کی قدرت کسی کے پاس نہیں ہوگی سوائے خالق و مالک کے۔ کفار مکہ تو جھٹلانے والے ہیں، پہلی قوموں کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں، پہلی قوموں نے تو بہت بڑی بڑی طاقتیں دی جھٹلانے والی، اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، کفار مکہ کی کیا حیثیت ہے، اس کا ذکر کیا۔
سورہ سبا کے 6 رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کریں کہ غور و فکر کرو بھائی، اللہ رب العزت نے جو تمہیں عطا کیا اس میں غور و فکر کرو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنوں کی طرح نہیں ہے بلکہ انسان ہیں، اور انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کی راہ ہدایت ان کو عطا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں تم سے راہ ہدایت دینے کے عوض کوئی معاوضہ تم سے نہیں طلب کرتا، ہاں تمہیں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. باطل کی قوت، حق کے علاوہ باطل جو ہے یہ قوت ختم ہو جائے گی، پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا. جب ان کو پکڑ لیا جائے گا نا اس صورت میں تو اس وقت کہیں گے کہ ہمیں ایمان لے آئیں، لیکن اس وقت ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. سورہ فاطر کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے پیغام رساں ہونے کا ذکر کیا. اللہ نے بناوٹ جو اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، جو بنانا چاہتا ہے اس کو کر دیتا ہے، اس کا ذکر کیا. اس کے سامنے کسی چیز کی تخلیق کی کوئی دیر نہیں لگتی. اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، ارشاد فرمایا اس کے اوپر شکر ادا کیا کرو. پھر اگلے رکوع میں فاطر کے دوسرے رکوع میں فرمایا اللہ رب العزت کے لیے اس کا یعنی ہر کافر کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، جو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے اعمال کو ختم کر دے گا، لیکن دنیا میں اس کا اپنا برا عمل بڑا مزین لگتا ہے. اور ہر ایک شخص جانتا ہے کہ دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ بندے کو اپنی طرف گھیر لیتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. پاکیزہ کلام اور نیک عمل اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص عنایت ہوتی ہے. آج کل ویسے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو اچھا کلام کر سکتا ہے نا، جس کی زبان سے اچھے اچھے کلام نکلتے ہیں یا جس کے اخلاق اچھے ہیں، یقین جانی یہ اللہ کی عنایت. اور اس آیت مبارکہ میں واقعی یہ ثابت ہے کہ اللہ کی عنایت ہے. وہ اللہ خالق و مالک ہے، طویل سلسلوں کا بھی وہ مالک ہے، کثیر سلسلوں کا بھی وہ مالک ہے. جس کو طویل عطا کی گئی عمر یا جس کو تھوڑی عمر عطا کی گئی، یہ ساری اللہ رب العزت نے کتاب میں لکھ دیا ہے. ہر ایک شخص کی کتاب میں لکھ دی گئی، اس کا سلسلہ لکھ دیا گیا ہے. تم سب لوگ اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے. وہ یہودی کہتے تھے نا کہ اللہ کے ہاتھ بندی ہوئے نعوذ باللہ، اس کا رد فرمایا اللہ محتاج، تم سب اللہ کے محتاج ہو، وہ سب سے بڑا غنی ہے. اور کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھا کے لانا ہوگا اور اسی کا جواب دہ ہونا ہوگا. ارشاد فرمایا پاکیزگی اپنی ذات کے لیے ہے. اگر تم کوئی پاکیزہ عمل کر رہے ہو، نیک عمل کر رہے ہو تو یہ تمہیں اپنے ذات کو فائدہ دے گا. کیا تم یہ سوچتے ہو کہ پاکیزہ اور ناپاک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو سمجھ لیجئے ایمان والا اور ایمان کے بغیر کبھی برابر نہیں ہو سکتے. پانی ہم بھیجتے ہیں اور پانی جب زمین پر پہنچتا ہے تو ایک ہی پانی سے مختلف شکلوں کے، صورتوں کے پھل اور پھول اترتے ہیں. رنگ ان کے جدا جدا ہوتے ہیں، پانی ایک لگتا ہے سب کو. پھر تم چوپاؤں کو دیکھو کہ ایک زمین پہ چلنے والے ہیں، لیکن کسی کے نسل کس طرح کی ہے، کوئی کھال کے کام آتا ہے، کوئی دودھ کے کام آتا ہے، کوئی گوشت کے کام آتا ہے. اور انسانوں اور جانوروں کے رنگ بھی جدا جدا ہیں. یہ ساری اللہ رب العزت کی تخلیقی کاریگری ہیں. نماز قائم کرنے والے اور خرچ کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت اجر رکھے گا اتنا. آخری رکوع میں، فاطر کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا وہ دلوں کو خوب جانتا ہے، اس نے تمہیں اپنا دنیا میں جانشین بنایا ہے صرف اس لیے کہ تم کامیاب ہو کے ٹھہرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں آخرت میں بھی کامیاب قرار دیں گے. کوئی زمین کا گوشہ انہوں نے نہیں بنایا، یاد رکھ لیں، اور نہ ہی بنانے میں ان کی کوئی شراکت داری ہے. بنانے میں بھی اللہ رب العزت اکیلے ہیں. اور اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے انسانوں کو، یوں ہی نہیں پکڑتا لیکن مہلت دیتا ہے. لیکن جب مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر آخرت کا وقت آتا ہے، پھر ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت پکڑ لیتا ہے. دعا ہے اللہ کریم قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.